اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، آج کی تقریر کا عنوان ہے دین است حسین۔ ہم نے پچھلی کچھ تقاریر میں، کچھ نشستوں میں زیارت عاشورہ کا ذکر کیا اور آج کے موضوع کا سلسلہ اسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، جب ہم زیارت عاشورہ میں بار بار یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، اے شہید انسانیت، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری حیات، ہماری زندگی ویسے ہی گزرے جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، اور ہماری موت کو اہل بیت علیہ السلام کی موت کی طرح قرار دے۔ عزیزان گرامی، جس طرح پچھلی تقاریر میں نے قرآن حکیم کی آیات مبارکہ سے واضح کیا کہ بارہا رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ جو شہید ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، بس تم ان کا شعور نہیں رکھتے، اور اس حد تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے احسن ترین رزق پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ عزیزان گرامی، بے شک جب ہم دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دین کے الفاظ دو معنوں میں قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ ایک تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ مالک یوم الدین ہے، کہ وہ دین کے روز کا، دین کے یوم کا، روز قیامت کا مالک ہے، اور دوسرا دین کا لفظ استعمال ہوا جب اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ یعنی دین ایک مذہب، دین ایک ضابطۂ حیات، دین اصولوں کا وہ مجموعہ جس کے تحت ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن سے لوگ جا کے، جن کے مزار پہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، عزیزان گرامی، خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ بے شک پورا کا پورا دین حسین علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے، ہم نے گفتگو شروع کی جس میں میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت، ایسی گرمی پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جب ہم اس حرارت کو، اس گرمی کو، اس تپش کو بھڑکاتے ہیں، گرماتے ہیں، عزیزان گرامی، تو جو آنسو ایک عزادار کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ وہی آنسو ہیں کہ جن کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ بے شک پانی بدن کو پاک کرتا ہے، آنسو نفس کو پاک کرتے ہیں، اور عشق روح کو پاک کرتا ہے۔ عزیزان گرامی،
نفس کا تزکیہ ابھی ہم ذکر کریں گے، دین کے اصولوں سے ہم بات شروع کریں گے. اگر ہم فلسفی گفتگو کریں، علمی گفتگو کریں اور یہ دیکھیں، تجزیہ کریں کہ دین آخر ہے کیا، تو سب سے پہلے تو اصول کی بات کی جاتی ہے، پلرز کی بات کی جاتی ہے، بنیاد کی بات کی جاتی ہے کہ کسی کانسیپٹ کی، کسی اسکول آف تھاٹ کی اگر ایک ضابطۂ حیات ہے جس کو ہم کہتے ہیں زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے، تو اس کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے، اصول دین کیا ہیں. اصول دین عزیزان گرامی، معزز ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ 5 ہیں: توحید، نبوت، امامت، قیامت اور عدل. اور معزز علماء نے بحث کی کہ توحید کے بعد عدل، توحید کے بعد نبوت اور امامت اور سب سے آخر میں قیامت. قصہ مختصر، یہ 5 بنیادیں ہیں جو بنیادی اصول ہیں دین کے، جن کے اوپر پھر بنیاد کے اوپر جب تعمیر کی جاتی ہے تو فروع دین، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، اس کو زندگی میں عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم فروع دین کی بات کرتے ہیں، جس میں مختلف ریچولز ہیں، عبادات ہیں، نماز ہے، تو زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. عزیزان گرامی، اصول دین کی اگر ہم بات کریں کہ دین آخر کن اصولوں کا مجموعہ ہے، تو سب سے پہلے تو توحید. توحید اللہ تعالیٰ کی ونس، اس کے ایک ہونے کا اقرار ہے، اور جہاں اس کے ایک ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے وہاں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں. پہلے لا آتا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الا اللہ یعنی سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے توحید کا وہ فلسفہ، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کیا کہ نعوذ باللہ اسلام کی شکل کو جس طرح مسخ کیا گیا، انسان نے یہ سمجھ لیا کہ گویا سائنس اور توحید پر ایمان جدا جدا چیزیں ہیں، جبکہ مولائے کائنات، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص کسی بھی فیلڈ میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں علم کی جب انتہا کو، اس کی معراج کو، اس کے عروج پہ پہنچ جائے گا، تو وہ اسی حقیقت پر ایمان لے آئے گا کہ ایک چونٹی کو خلق کرنے والا خدا بھی وہی ہے جو کھجور کے درخت کے ایک پتے کو خلق کرنے والا، یعنی توحید کا کانسیپٹ. تو انسانی علم کی جب معراج ہوتی ہے، اس کی عقل جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے، اپنی معرفت کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے، جب انسان خود کو پہچان جاتا ہے، تو پھر وہ بے شک اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب العزت کو پہچانتا ہے اور توحید پہ ایمان لاتا ہے. سب سے پہلا اصول دین کا توحید ہے، لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، ہم بارہا غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، دل کی یہ نرمی، یہ گرمی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلی گفتگو میں بھی عرض کیا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، کہ اب ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ جب تزکیہ نفس کی بنیاد ہمیں مل گئی، تو اب ہم اپنے نفس میں پیدا ہونے والی اس گرمی، اس حرارت کو استعمال کریں اس مقصد کے لیے جو مقصد ہمیں کربلا کی درسگاہ سے ملتا ہے، اس مقصد کے لیے جو مقصد حیات بھی ہونا چاہیے، مقصد موت، مقصد فنا بھی ہونا چاہیے. جس طرح ہم زیارت عاشوراء میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری حیات اہل بیت علیہ السلام کی حیات کی روشنی میں ہو، ہمارا خاتمہ، ہماری موت اہل بیت علیہ السلام کی جس طرح دنیا میں شہادت دے کے گئے. شہادت یعنی کہ اللہ کی توحید کی گواہی. عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ وہ اصول ہے کہ جس کو بچانے کے لیے شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ آج تک کائنات میں، جس طرح دوسرا اصول دین جو ہے وہ رسالت ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا اور بارہا قرآن میں اعلان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے تمام انبیاء پر اور اس عقیدے پر ایمان فرض ہے کہ جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پھر کچھ کو کتابیں دے کر بھیجا، کچھ کو شریعت دے کر بھیجا، ان سب کا مقصد حیات، ان کا مقصد رسالت، ان کا مقصد بعثت، جس طرح قرآن حکیم میں بارہا بیان کیا گیا، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ، کہ بے شک جو نبی ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، وہ اللہ کی نشانیاں، آیات لوگوں کو دکھلاتا ہے، پہچان کراتا ہے، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو اصول دین ہے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے الہ کی نفی کر دی جائے اور الہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو جو سب سے عظیم کائنات کی درسگاہ ہے کربلا، جس کے دروازے ان مومنین پہ کھلتے ہیں کہ جو غم حسین کو محسوس کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان، اپنے مال، اپنی اہل و عیال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور رسول ختمی مرتبت کا اتباع نہ کرو۔ تو جب ہم حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک قول کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو عاشق رسول ہے عزیزان گرامی، وہ چاہتا ہے کہ نبی کی زندگی میں جو بھی اسوہ ہے، اور یہ قرآن حکیم نے اعلان کیا، بارہا کہا کہ جو منکر تھے، جو کافر تھے، جو شک کرنے والے تھے، جو نعوذ باللہ رسولوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا مذاق اڑانے والے تھے، ان سب نے یہی اعتراض کیا کہ یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم نے بارہا مذمت کی اس بات کی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب نبوت کا ذکر کیا تو کہا کہ یہ تو بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہی بشر ہے، ہم جیسا ہی بشر ہے۔ قرآن نے بے شک اس کی نفی کی، لیکن پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انسانی شبیہ بنا کر بھیجا، اور رسول نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، کہ بے شک میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور خاص کو انسانی شبیہ کا پیکر کیوں پہنایا عزیزان گرامی؟ اسی لیے تاکہ انسانوں کے لیے ایک مثال، ایک اسوہ حسنہ، ایک جیتی جاگتی تصویر، کیونکہ بے شک انسان کی عقل محدود ہے اور ایک حد سے زیادہ اس کی عقل کام نہیں کر سکتی، تو اس کو بتانا حجت خدا کے ذریعے، مظہر خدا کے ذریعے، خدا نے یہ بتانا اپنا مقصد سمجھا کہ میں انسانی شبیہ میں ان ہستیوں کو کہ جو معصوم ہیں، ان ہستیوں کو کہ ہر نجاست کو جن سے دور کر دیا گیا، ان ہستیوں کو کہ کسی قسم کی خطا ان کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی، انسانی شبیہ بنا کر دنیا میں بھیجوں تاکہ لوگوں کو یہ بتلایا جا سکے کہ رشتوں کو کس طرح نبھانا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ مقصد انسانیت کیا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ کس طرح لا الہ الا اللہ کے اصول پہ کس طرح سے پابند اور قائم رہا جا سکتا ہے جب پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ کہ جب سچ تنہا اور اکیلا رہ جائے تو اس وقت مجھے یاد رکھنا۔ اسی لیے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ عزیزان گرامی، ہم نے اصول دین کا ذکر کیا، تو جب ہم رسالت کی بات کرتے ہیں، نبوت کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا 1,24,000، اور پھر خاتمی مرتبت خاتم النبیین قرآن میں اعلان کیا نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ مگر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ جو مہر نبوت لگا دی، ثبت کر دی، ختم نبوت کی مہر لگا دی، اس لیے کیونکہ قرآن نے خود اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اگر ہم مذہب عیسائیت کی مختلف کتابوں میں، بائبل کے جو پرانے ورژنز ہیں اس میں دیکھیں تو مسلسل جتنی آسمانی کتابیں ہیں، بائبل سمیت، انجیل سمیت، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری، ایک پیش گوئی کی، ایک ایسے مسیحا کی، ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے پیغمبر کی کہ جو آخری نبی ہوگا۔ اسی لیے تمام کتابوں پہ اور تمام انبیاء پہ ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو توحید کے پیغام کے ساتھ بھیجا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کے وارث ہیں امام حسین علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے تو عزیزان گرامی اعلان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب نبوت کا خاتمہ کیا تو پھر اس اعلان کے ساتھ الیوم،
अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सो इसमें एक तो अल्लाह ने कहा कि अब ये तमाम आलमीन के लिए रहमत है, और फिर ये कहा कि आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया, और रिसालत को जो अगला असूल दीन है इमामत उसमें मुंतकिल कर दिया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म पे, वो नबी कि जिसके बारे में कुरान ने कहा वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि बेशक ये नबी अपनी मर्जी से एक हरफ भी नहीं कहता, जो भी कहता है भेजी हुई वही है। अगर हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन कहता है तो ये भी भेजी हुई वही है। अगर कहता है फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है तो ये भी भेजी हुई वही है। अगर कहता है कि जिसने फातिमा को रंजीदा किया, दिल आजारी की, उसने मुझे रंजीदा किया, ये भी भेजी हुई वही है। और अगर ये नबी कहता है मन कुंतु मौला फहाजा अली उन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और अपने हाथों पे बुलंद करके पहचान कराता है, तो अल्लाह ताला ऐलान करता है कुरान हकीम में कि आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। अजीजान गिरामी, इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ऐलान करता है कि वो जहन्नुम को खल्क ही ना करता अगर कायनात में मुनकरे अली ना होते, बुग़्ज़े अली रखने वाले ना होते। अजीज़ान गिरामी, इमामत जो एक असूल दीन है, ये किस कदर ज़रूरी है। बीबी फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन अलैहिस्सलाम, मेरी बीबी ने खुतबा फ़िदक में ऐलान किया कि इमामत पर, विलायत पर ईमान तुम पे इसलिए वाजिब किया गया कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और रस्ते से ना भटक जाओ। वो रास्ता जिसके बारे में कुरान ने कहा था कि बेशक इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि अब तुम्हें सबील रस्ते की तरफ निशानदही कर दी और अब ये तुम पे मुनहसिर है कि तुम शुक्रगुजार बनो या काफिर यानी कुफराने नेमत करने वाले बनो। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने इंसानी शबी में इन हस्तियों को इसलिए भेजा, और जब हम बारहा कहते हैं कि करबला सबसे अजीम दर्सगाह है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को किस तरह मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से, अपने 6 माह के अली असगर अलैहिस्सलाम के खून से, अपने कड़ियल जवान अली अकबर अलैहिस्सलाम के खून से करबला की रेत पर ता कयामत के लिए नक्श कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेशक खुदा के सिवा कोई इलाह नहीं, चाहे वो अपनी जान हो, चाहे वो बेटी हो कि जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में रो रो के मांगा, ऐसी बेटी जो मेरी माँ ज़हरा अलैहिस्सलाम जैसी हो, ऐसी बेटी कि ना वो मेरे बगैर रह सके ना मैं उसके बगैर रह सकूं। और ए अल्लाह, जब तेरे दीन को जरूरत पड़े, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, ए अल्लाह जब तेरे दीन को जरूरत पड़े तो मैं उसे रोता बिलखता छोड़कर तेरी राह में अपने सर की कुर्बानी पेश करूं। अजीजान गिरामी, ये इश्क रब्बुल इज्जत है जिसकी मेराज हमारे सामने करबला की दरसगाह में दिखाई देती है। जब हम करबला को याद करते हैं, चाहे वो रोज ज़ियारत आशूरा पढ़कर हो, ज़ियारत नाहिया पढ़ के हो, जो बज़ाते खुद एक मजलिस है, एक मुकम्मल मजलिस है जिसमें मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किए गए हैं, या हम मजलिस बर्पा करें। अजीज़ान गिरामी, जब हम इस गम हुसैन की याद ताज़ा करते हैं तो हम पे फर्ज बनता है कि इस दस्तगाहे करबला से जो अक़दार आशूरा है, जब हम कहते हैं कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्जिन करबला, कि बेशक हर दिन आशूर का दिन है, इसलिए कि हर दिन हमें अपनी जिंदगी में, जिस तरह मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, हर दिन ऐसे गुजारो कि गोया तुम्हारा आखिरी दिन है और मौत के लिए तैयार रहो। तो हमें जब हर दिन में अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए एक सिमत चाहिए, हर लम्हे में हमें एक फैसला करना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, तो करबला की दरसगाह से हमने सबक हासिल करना है। करबला को हमने अपनी दरसगाह बनाना है, वो करबला जो असूल दीन की मुहाफिज है, वो करबला जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये साबित किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबान से कहने वाले भी दीन के मुनकर हो सकते हैं अगर वो अली वलीउल्लाह पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की वो स्पिरिट, वो
روح جو ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ بے شک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا کے سوا جب کوئی معبود نہیں تو پھر قرآن حکیم کی اس بات پر عمل کرنا ہوگا جو میرے رب العزت نے اس وقت جب فرشتوں نے جھک گئے، کہا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں آدم کے اندر تو بے شک تم فوراً فقعوا لہ ساجدین، فوراً ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سامنے جھک جانا۔ اور پھر جب ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ اے اللہ میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، غور کیجئے لا الہ الا اللہ وہ اپنی سمجھ کے لحاظ سے قائم تھا اس پہ ہزاروں برس کی عبادت، اور کہتا تھا کہ اللہ میں تجھے تو سجدہ کروں گا، تیرا تو میں عابد ہوں، لیکن میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جو مجھ سے کمتر ہے۔ اس وقت قرآن حکیم نے آواز دی تاتی ما اریدو لا ما تریدو، ایسے اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا کربلا کی گرم ریت پہ لا الہ الا اللہ کی روح کو اپنے خون مبارک سے تحریر کر کے یہ ثابت کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک علی ولی اللہ پر ایمان نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی توحید کا تمام فلسفہ بیان ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کی درسگاہ ہمارے لیے قائم کی اس کے ذریعے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے بت کو، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، امام حسین علیہ السلام نے ثابت کر دیا یہ تمام بت توڑ کر۔ اور اس کے بعد بی بی زینب علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بت کیسے توڑے جاتے ہیں، چاہے وہ بت کسی وقت کے حاکم کے جاہ و جلال کا بت ہو، چاہے وہ بت انسان کا خود ساختہ اپنی جان کی امان کو اپنی جان کو محفوظ کرنے، اپنے اہل و عیال کی امان کی ضمانت حاصل کرنے کا بت ہو، چاہے وہ رشتوں کے بت ہوں، چاہے وہ دنیاوی مال و دولت، جس طرح وہ ملعون جو اس لشکر یزیدی میں شامل ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جارحیت کرنے کی جن لوگوں نے ہمت اپنے اندر محسوس کی، کس لیے؟ اس دنیا کے لالچ میں، کبھی حکومت کے لالچ میں، کبھی دنیا کے مال و زر کے لالچ میں، اور کبھی اپنی جان کے خوف سے۔ عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز جب کربلا میں بلند کی جو تا قیامت گونجتی رہے گی، تو عزیزان گرامی اس میں یہ سبق پڑھا دیا کہ لا الہ الا اللہ کی اصل روح کیا ہے، کہ سب سے پہلے تمہیں تمام تر بتوں کی نفی کرنی ہوگی، چاہے وہ اپنی ذات کا بت ہو، چاہے وہ اپنے رشتوں ناتوں کے بت ہوں کہ جو تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا دیں۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اپنے رب کے سامنے اس طرح رہو کہ جیسے ایک ادنا غلام بندہ اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، لیکن خدا کے علاوہ، اپنے پروردگار کے علاوہ، اپنے اللہ کے علاوہ، اس الہ واحد کے علاوہ کسی کے سامنے اس طرح سے مت ہو جاؤ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی روح کو روشن کر کے دکھا دیا کہ چاہے وہ کسی دنیاوی رشتے ناتے، کسی حاکم وقت کا بت ہو، اس کی نفی کیے بغیر لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں ہو سکتا، چاہے زبان سے جاری ہو جائے۔ عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری رخصت سے پہلے جو اعلان کیا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مبین روشن واضح کتاب جسے قرآن حکیم میں خود فرقان کہا، کبھی کتاب مبین کہا، اور دوسرا میرے اہل بیت، اور کہا کہ بے شک لن یفترقا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے، آپ کے سر مبارک نے نیزے پر بلند ہو کر بھی خدا کے اس کلام کی تلاوت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق، یعنی خاموش قرآن اور بولتے قرآن، اہل بیت علیہ السلام کبھی جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ ظالم ملعون یزید چاہے سرتن سے جدا کر دے، قرآن حکیم کو، اس دین کی روح کو، اسلام کو، ایمان کو، توحید کو، رسالت کو، امامت کو
اور اصول دین کو، دین کی بنیاد کو کبھی اہل بیت علیہ السلام سے جدا نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، کربلا وہ عظیم معرکہ ہے، سانحہ ہے مگر معجزہ ہے۔ انسان چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وقت کے کسی دور سے اس کا تعلق ہو، یہ درسگاہ عظیم اپنے اندر وہ اثر رکھتی ہے کہ انسان کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی جانب، جس طرح جناب حر علیہ السلام کا مقدر بدل گیا، جس طرح جناب حر علیہ السلام تاریکی سے نور کی طرف آ گئے اور کس طرح شہادت کی منزل پر فائز ہوئے اور اس قدر عظیم درجہ حاصل کیا کہ رہتی دنیا تک جب سلام بھیجا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام پہ اور اصحاب حسین میں ان روحوں پہ سلام بھیجا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے پیش کیا، تو انسان کو یہ امید ملتی ہے، ایمان کو یہ تقویت ملتی ہے کہ اگر کربلا کی درسگاہ سے سبق حاصل کریں تو ایک لمحہ بھی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ بھی، روشنی کی ایک باریک کرن بھی اندھیروں کو، چاہے وہ کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہو، چاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، اصول دین کی ہم نے بات کی۔ اصول دین میں ایک بہت اہم اصول عدل ہے۔ عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بے شک وہ عادل ہے، اور اس کا عدل اس دنیا کے عدل سے مختلف ہے کیونکہ اس کے عدل میں رحمت شامل ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جہاں عدل کا وعدہ کیا، اور یہ تمام اصول دین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں، وابستہ ہیں۔ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے ساتھ زندگی میں ظلم ہوا، اسی لیے قیامت پر ایمان اصول دین میں سے ایک قیامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ کچھ اعمال کے اجر ایسے ہیں جو اس دنیا میں مل جاتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اس رہتی دنیا تک کے لیے، جب بھی قرآن حکیم نے عذاب و ثواب کا ذکر کیا، اجر کا ذکر کیا، نیک لوگوں کے لیے جو ایمان پر قائم ہیں، سیدھے رستے پر قائم ہیں، اگر جنت کے باغوں کا ذکر کیا، دودھ اور شہد کی نہروں کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی کہا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قیامت کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ ایمان لائے بغیر پھر وہی بات ہے عزیزان گرامی، زبان سے کہہ دینا تو ایک بات ہے۔ یاد رکھیے کربلا کی درسگاہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے والے شمر ملعون جیسے لعین بھی ہو سکتے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں، اسی طرح خالی زبان سے قیامت پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کہا کہ بے شک دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا موازنہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سمندر کے مقابلے میں قطرہ، جیسے قطرہ ہے ایک مختصر سی دنیاوی زندگی ہے، ایک مختصر سی دنیاوی زندگی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی قیامت کی زندگی جس کو سمندر سے تشبیہ دی قطرے کے مقابلے میں، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہمیں زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے، اور اس بات پر یقین کہ روح نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یہ روح مرنے والی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی۔ جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اپنے جسم کے آرام اور افزائش پہ اتنی توجہ نہ دو کہ یہ تو مٹی میں مل جانا ہے، یہ تو خاک بن جانا ہے، ہاں اپنی روح کی افزائش پہ توجہ دو کیونکہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو کربلا کی عظیم درسگاہ ہے یہ ہمیں خود سبق دیتی ہے کہ کس طرح ان ارواح پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ
جان کے نذرانے پیش کیے. اور یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم بات کریں ہیں دین است حسین، میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اس دنیا کے فائدے کے لیے، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو تب اس لبادے کو اتار کے پھینک دیتے ہیں. عزیزان گرامی، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے ان کا ذاکرین حسین علیہ السلام میں. آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، گریہ ازاری کرتے تھے کہ کاش جس طرح ہر محب امام حسین علیہ السلام یہ خواہش کرتا ہے، یہ حسرت ظاہر کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت معرکہ کربلا میں جب میرے مولا حل من ناصر ینصرنا کی آواز دے رہے تھے، کاش میں وہاں موجود ہوتا، کاش میں اس وقت کسی طرح سے مولا کا ساتھ دیتا، مولا کی نصرت کرتا. تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ کاش، خواہش کرتے تھے کہ کاش میں میدان کربلا میں ہوتا. تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود ہے. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور دیکھا کہ ایک دم ایک طرف سے تیر آیا، اور جس طرح ایک انسان کا قدرتی ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، ریاکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنی جگہ سے سرک گئے، تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک ہستی ہیں جنہوں نے فوراً وہ تیر اپنے سینے پہ بڑھ کے لیا تاکہ اہل بیت علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جہاں موجود ہے وہاں تک وہ تیر نہ جائے. عزیزان گرامی، یہ عظیم درسگاہ سر پہ کفن باندھنے کا اس طرح سبق دیتی ہے کہ جس طرح سے زندگی گزارنے کا حق ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ شخص جو شاید کسی مجاہد کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو حقیقت میں میدان جنگ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، صرف اسی پہ جہاد واجب ہے. ایسا ہرگز نہیں. جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے، ہاں اس کی قسم مختلف ہے. کہا کہ اگر کوئی جابر حاکم ہو اور تم اس کے خلاف کلمہ حق بلند نہ کرو تو تم قیامت میں اسی طرح مشہور کیے جاؤ گے، اسی طرح عذاب پاؤ گے جیسے وہ جابر حاکم. کربلا سے بڑھ کر کون سی درسگاہ ہے جو ہمیں عدل کا سبق دیتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا. اور آپ جانتے ہیں عزیزان گرامی، جہاد اکبر جہاد بن نفس، نفس امارہ، وہ نفس جو ٹیمپٹیشن کی طرف مائل کرے، برائی کی طرف اکساتا ہے، وہ نفس کہ جس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. امام معصوم علیہ السلام کا قول ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ بھی انسان کی خواہشات، حرص اور لالچ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے الہ، جس نے الہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ دنیا کی دولت کو بنا لیا، اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا جو تصور ہے، لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ مسخ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے میں، دنیا کی ظاہری عزت اکٹھی کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنی جان پہ اس طرح کے خطرے کیوں کر مول لیں گے. وہ جہاد کہ جو آپ پہ واجب ہے، چاہے وہ جہاد بن نفس ہو، جہاد اکبر جو سب سے بڑا جہاد ہے، اپنی نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد، اور پھر وہ نفس، وہ جہاد جو جہاد باللسان ہے، زبان سے جو جہاد، وہ جہاد جو جہاد بالقلم ہے، اپنے قلم سے جو جہاد. عزیزان گرامی، اگر غور کیجئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر بھیجا. اور امام باقر العلوم، امام باقر علیہ السلام، میرے پانچویں امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے جب عقل کو تخلیق کیا تو پھر اسے حکم دیا کہ سامنے چلو، پیچھے جاؤ، اور کہا کہ بہترین، اس سے بہترین میں نے تخلیق نہیں کی. اور بے شک عقل کی معراج ہے اللہ تعالیٰ کی عبدیت، اس کے حکم کے مطابق چلنا. عزیزان گرامی، انسانی عقل کو اگر اس کی خواہشات کے تابع کر لیا جائے، پھر کربلا کی درسگاہ کے پاس چلتے ہیں. جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ کہ انسان میں خواہش اور عقل دونوں موجود ہیں، اور فرشتوں میں صرف عقل ہے اور جانوروں میں صرف خواہش. اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پر حاوی ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نے کربلا میں دیکھا کہ جو حسینی لشکر تھا، کس طرح وہ اپنی تمام تر دنیاوی خواہشات، اپنے تمام تر دنیاوی رشتے ناتے، ان کو بالائے طاق رکھ کر صرف اللہ تعالیٰ کی وہ عقل جو عقل سلیم ہے، وہ عقل جو انسان کے قلب کو
قلب سلیم بنا دیتی ہے، جو انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتی ہے۔ ایک طرف وہ حسینی لشکر تھا کہ جو واقعی فرشتوں سے افضل ہو گئے، جنہوں نے عشق الہی میں شہادت کے جام کس طرح سے فرحاں و شاداں ہو کر نوش کیے، اور دوسری طرف مولا علی علیہ السلام نے کہا اگر انسان کی خواہش اس کی عقل پر حاوی ہو جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے کربلا میں دیکھا کہ ایک طرف وہ ذوالجناح تھا جو انسانوں سے بہتر تھا، وہ انسان جو یزیدی لشکر میں تھے، جو اپنی خواہشات کے غلبے میں اس طرح توحید، رسالت، امامت، قیامت، عدل، ہر اصول دین کو بھول چکے تھے اور خواہش کے غلام بن کر، چاہے وہ دنیاوی حکومت کی خواہش ہو، چاہے مال و زر کی خواہش ہو، یا اپنی جان کو بچانے کی خواہش یزید کے خوف سے۔ عزیزان گرامی، وہ یزیدی لشکر تھا، وہ درسگاہ ہمیں بتاتی ہے کس طرح انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، کس طرح انسان جب اپنی خواہش کی غلامی کرنے لگتا ہے تو وہ بے شک ایک جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بارہا جب ہم کربلا کی درسگاہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم پہ اب ایک فرض عائد ہو گیا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مقام پر پہنچا دیا کہ جہاں جب امام حسین علیہ السلام کے غم میں کسی عزادار کی آنکھوں سے اشک روا ہوتے ہیں تو بے شک بی بی سیدت الطاہرہ، بی بی سیدت النساء العالمین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خود اپنے مبارک رومال سے اس کے آنسو پونچھتی ہیں، جمع کرتی ہیں۔ یہ آنسو اس کے لیے، جس طرح امام باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے غم حسین میں تو یہ قیامت میں تمہارے لیے ایک محل کی طرح ثابت ہوگا اور تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ عزیزان گرامی، جب اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی کہ غم حسین میں دل تڑپتا ہے، انسان کو رقت محسوس ہوتی ہے، تو کیوں نہ اس نعمت کو ہم اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی اس صدا پہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، لبیک کہنے کے لیے، ہم مولا کی اس آواز پہ لبیک کہنے کے لیے اپنی اس فانی زندگی کو، اس مختصر زندگی کو جو ایک امتحان کی مانند ہے کہ جس کا ہمارے تمام اعمال کا جو اجر ہے وہ ہمیں اگلی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ملنے والا ہے، کیوں نہ ہم اس زندگی کو امام حسین علیہ السلام کے اس قول کے مطابق بسر کریں کہ جس طرح میرے مولا نے کہا کہ تمہارے پاس مدت بہت کم مہلت رہ گئی ہے، زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے، تو جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرتے جاؤ۔ دوسروں کی مدد کرتے جانے میں عزیزان گرامی وہی بات ہے کہ ہم نے اپنی روح کی افزائش کرنی ہے، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خود کھانا کھانا تو جسم کی غذا ہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں نہ ہم اس عظیم درسگاہ سے، اس کربلا کی عظیم درسگاہ سے کیوں نہ ہم وہ اقدار سیکھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے، جو بی بی زینب علیہ السلام نے اتنی صعوبتیں اٹھائیں، شہدائے کربلا نے اور ان کے غمخوار وارثین نے جتنی صعوبتیں اٹھا کر اس سانحے سے گزر کے ہمارے سامنے اس درسگاہ کو قائم کر دیا رہتی دنیا تک، کیوں نہ ہم اس درسگاہ سے کچھ سبق سیکھیں، کیوں ہم اس کا حق ادا نہ کریں، کیوں ہم امام حسین علیہ السلام کو اگر زبان سے لبیک یا حسین کہتے ہیں تو جہاں اس غم کو تازہ کرتے ہیں وہاں جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے کربلا کی، جو اسباق ہمیں، جو اقدار ہمیں روز عاشور سے اور اس کے بعد بی بی زینب علیہ السلام کے سفر سے، امام سجاد علیہ السلام کے سفر سے، ان بیبیوں کے سفر سے جو بے مقنا و چادر در در پھیرائی گئیں، کیوں نہ ہم اس درسگاہ سے سبق حاصل کریں اور اپنی اس فانی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں کہ جس طرح میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم ہمارے شیعہ، ہمارے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسے بنو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، نہ کہ ہمارے لیے باعث ندامت بنو۔ عزیزان گرامی، کربلا سے ہمیں بے تحاشا ان گنت
سبق ملتے ہیں۔ اگر میں نے ابھی بات کی جس طرح امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، مہلت کم رہ گئی ہے، جس قدر ہو سکے دوسروں کی مدد کرو۔ کربلا کی درسگاہ میں امام حسین علیہ السلام نے جب ہر کے تمام لشکر کو، جب وہ رستہ روکنے آیا تھا، جب وہ اندھیروں میں تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب نور کی طرف سفر شروع نہیں ہوا تھا، کس طرح میرے مولا حسین علیہ السلام نے ہر کے فوج کے تمام سپاہیوں گھوڑوں تک کو بار بار اپنے اور اپنے بچوں کے حصے کے پانی سے سیراب کیا، کس طرح سے قدیم الاحسان رب العزت کی اس صفت پہ عمل کرتے ہوئے میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے بار بار احسان کیا، بار بار احسان کیا۔ عزیزان گرامی، آخر یہ تمام صعوبتیں اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ پیغام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، تزکیہ نفس، کسی طرح کوئی ایک شخص، کوئی ایک نفس کسی طرح اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائے۔ اپنے اعمال کو اس طرح بنائیے کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں، لوگ کہیں کہ بے شک یہ حسینی ہے، صرف اس ماتم، اس گریہ کے ذریعے نہیں جو آپ سال میں 2-2.5 مہینے کرتے ہیں، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے۔ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ ناممکن ہے کہ عشق حسین علیہ السلام نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ان سے عشق نہ کرے جن سے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کیا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جو عشق حسین کرتا ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان فدا کرنے پہ تیار نہ ہو، اور جو اپنی جان فدا کرنے پر تیار ہے وہ کیوں نہ اس زندگی میں بھی اپنے روز مرہ کے اعمال کو، اپنی ہر سوچ کو، اپنی ہر فکر کو، اپنے ہر جملے کو، اپنے ہر لفظ کو اور اپنے ہر عمل کو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں، آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کیوں نہ کرے؟ عزیزان گرامی، آج کی تقریر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کربلا کی درسگاہ سے اس زندگی کو گزارنے کے جو اصول اور اقدار ہیں ان پہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح ہمیں جو سبق کربلا سے ملتے ہیں ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اگلی دفعہ ہم اس پہ مزید بحث کریں گے۔ عدل کا مطلب جو ایک اصول دین ہے، اس کا مطلب ہے چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، ظلم کی ضد ہے۔ عدل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ہم اگلی نشست میں اس پہ مزید بات کریں گے اس اصول دین پہ۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عدل کو قائم کرنے کی جو صحیح کی، جو عظیم کوشش میرے مولا نے کی، جس کا پھل رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے موجود ہے۔ جو انسان حق کی طرف رہنمائی حاصل کرنا چاہے، امام حسین علیہ السلام کی اس سیرت کو دیکھتے ہوئے میرے مولا نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا وہ لوگ، وہ ملعون، وہ لوگ کہ جن پر ہم تا قیامت کے لیے لعنت بھیجتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی میراث کو، اس کے مقام سے، وہ عزت، وہ توقیر جو اہل بیت علیہ السلام کا حق تھا، اس سے محروم کیا۔ قیامت تک ہم ان لوگوں سے برات کا، اس کانسیپٹ سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ ایک قوم کا نام نہیں بلکہ ظلم پہ خاموش رہنے والوں کا نام ہے، ایک فلسفے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی قائم کی گئی اس درسگاہ پہ، کربلا کی درسگاہ سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے عظیم ترین قربانیاں پیش کی، آپ کے اہل و عیال نے عظیم ترین قربانیاں پیش کی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس درسگاہ سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے سنواریں کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں سنوارنے کا حق ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے،
سوائے غم حسین۔ یا اللہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اس تقریر میں، اس مجلس میں جو لوگ، جو ناظرین آج میرے ساتھ شریک ہوئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے دلوں میں موجود تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس وقت بیمار ہیں، خاص طور پہ کووڈ-19 کی وجہ سے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قیدی ہیں، حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں، یا اللہ اس رزق حسن کے صدقے میں جو تو نے کہا کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ اللہ کی جناب سے رزق پاتے ہیں، یا اللہ انہیں وہ رزق عطا فرما جو پاک و طیب ہو۔ جو بے گھر ہیں، جن کے اپنے گھر نہیں، انہیں وہ گھر عطا فرما جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔